دو باتوں پہ بحث ہو رہی ہے. ایک یہ کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی اور جعل سازی، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے قرضوں کے بڑھتے ہوئے ہجوم اور مجموعی ابتری معاشی کی صورتحال کو زیر بحث لایا جائے. تو میں گلگت بلتستان کے انتخابات کا ایک طرح سے عینی گواہ ہوں. باقی جماعتیں بھی وہاں سرگرم تھیں اور جمعیت علماء اسلام نے بھی میری تشکیل کی تھی گلگت بلتستان کے لیے. میں جب وہاں پہنچا اور وہاں کا منظر دیکھا اور معلومات حاصل کی، ہم سوچ رہے تھے کہ 2018 25 جولائی کے انتخابات کے بعد جو پورے ملک میں ایک شور مچا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بدترین دھاندلی ہے، اور تمام اپوزیشن جماعتوں نے ان انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور پھر ہم نے ملک میں تقریباً 15 ملین مارچ کی، اور یہاں اسلام آباد میں آزادی مارچ کے لیے ہم 15 دن یہاں بیٹھے اور لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ شریک تھے. تو ہم تھوڑا سا سوچ رہے تھے کہ اس سے کچھ نہ کچھ حکمرانوں کو، الیکشن کمیشن کو، پس پردہ قوتوں کو تھوڑا سا سبق حاصل ہوگا کہ وہ گلگت بلتستان میں ایسا نہیں کریں گے. مگر جناب چیئرمین، جب ہم نے وہاں صورتحال دیکھی، ہمارے اپنے جو مؤثر لوگ تھے ان کو بھی ترغیب دے دے کر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا تھا، پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ سے، اور پھر اس حد تک ہمیں معلومات ہوئی واللہ عالم، لیکن میں کوئی غلط رپورٹنگ نہیں کر رہا آپ کے سامنے. اس حد تک ہمیں معلوم ہوئی کہ 14 ممبران کی پہلے سے نوٹیفیکیشن تیار کر کے رکھ دیا گیا کہ اگر کوئی کمی بھی ہو جائے گی یا ان لوگوں کو جن کو انہوں نے ہائر کیا تھا ان کو ساتھ رکھنے کے لیے کہ جی آپ کے نوٹیفائی مکمل ہے، بس ایک رسمی اعلان جو ہے وہ الیکشن کے بعد کیا جائے گا. تو چنانچہ دنیا نے دیکھا، اور جس شخصیت کو اس کام کے لیے وہاں ہائر کیا گیا تھا، جناب چیئرمین، بڑی خوش قسمتی یا بدقسمتی کی بات ہے کہ اب اس شخصیت کو کشمیر پہ مسلط کیا گیا ہے. اس کا ٹرانسفر ابھی کشمیر ہو گیا ہے کہ آپ کو صد مبارک، آپ نے گلگت بلتستان کے انتخابات جتوا کے دیے تو اب کشمیر کو فوکس کرے. تو اس حد تک یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. میرے بھائی اس کا انکار کریں، ان کا حق ہے، لیکن جو میں نے دیکھا، جو میں نے سمجھا، جو مجھے رپورٹیں ہوئی، اور آج بھی معتبر ذرائع سے یہی پتہ لگا کہ اسی شخصیت کو پھر کشمیر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے. تو یہ تھے ماشاءاللہ گلگت بلتستان کے انتخابات، جو جن قوتوں نے 2018 کے الیکشن میں جس طرح نتائج تبدیل کیے. ایک امیدوار ادھر جیت رہا ہے تو ادھر سے وہ ہار رہا ہوتا ہے، تو انہی قوتوں نے پھر یہ سارا ماحول بنایا، اور ان حضرات کو جس طرح مرکز میں حکومت بنا کے دی، اب گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے یہی کارنامہ دہرایا، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور یا دن ہوگا. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جناب والا پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے حساب کتاب دے رہے تھے ہمارے پرویز رشید صاحب، پھر اس کے بعد تنگی صاحب نے بھی، کہ
ہم نے اگر قرضے لیے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ان قرضوں کا ہم نے کیا کیا. انہوں نے جو قرضے لیے ہیں کوئی میگا پروجیکٹ بتائے کہ جی ہم نے ان قرضوں سے یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ قائم کیے ہیں, یہ فلاحی ادارے قائم کیے ہیں, غربت کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں. اس وقت جو ہے وہ غربت کی لکیر سے یعنی پہلے اگر 30% تھے تو 45% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. ان کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں. غریب جو اس کورونا کی حالت میں جو اسپتالوں میں جاتے ہیں, سرکاری اسپتالوں سے ڈرتے ہیں بیچارے کہ وہاں جائیں گے تو لاش واپس ملے گی, تو پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے کہتے ہیں جی 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے جمع کرو تب آپ کے مریض کا علاج ہوگا. تو وہ غریب, اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, اس کی بیگم اور وہ خود اسپتال کے باہر تڑپ تڑپ کے دم دیتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو جناب چیئرمین, میں کیا پتا ان کا حساب کتاب اگر میں بھی کھولوں گا تو ٹائم لگے گا, آپ شاید سمجھیں گے کہ وقت کم ہے, مگر سوال یہ ہے کہ یہ اپنا کارکردگی تو بتائیں, ہم پہ تو تنقید کرتے ہیں جی. یہ سب کچھ جو ہے وہ 70 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ ہمارے گلے میں ڈال لیتے ہیں یا نصاب کا حکومتوں کے گلے میں. تو اپنا کم از کم حساب کتاب تو دے دے. اپنا حساب کتاب اپنے لوگوں سے وہ نہیں لے رہے ہیں کہ بی ٹی آر, مالم جبا, چینی چور, آٹا چور اور پاپا جونز پیزا اور یہ ساری چیزیں جناب والے منہ میں پانی آتا ہے اس طرح کی چیزیں کا نام لے کے. سلائی مشین سے جناب والی آف شور کمپنیاں اور فارن فنڈنگ, ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ, پیٹرولیم کے مصنوعات پہ ڈاکے اور روزانہ بم دھماکے, نیازی آف شور کمپنی 270 کے سکینڈلز, یہ آپ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں جناب چیئرمین, ان کا تو کم از کم حساب دے دے. لیکن نیب کو انہوں نے ہمارے پیچھے لگا دیا ہے, ہمارے پگڑیاں اچھال رہے ہیں. یہ جو 10 12 14 چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اس کے علاوہ بہت سارا کچھ ہے. اگر نیب احتساب کا ادارہ ہے, اگر نیب غیر جانبدارانہ تحقیقات اس کا ادارہ ہے, تو پھر نیب حکومت تھینک یو سر. ایک منٹ ذرا سب کافی اگر مہربانی کرے اس کا بھی احساس کرے کہ جو موجودہ حکومت ہے جس طرح اس نے لوٹ مار مچا دی ہے, جس طرح کرپشن کا بازار گرم کیا ہے, کم از کم ان کا بھی مواخذہ ہونا چاہیے. نہیں, ان میں سے کسی کا مواخذہ نہیں ہو رہا اور غریب اور قوم کو بے تحاشا بے رحمانہ لوٹا جا رہا ہے. اور اس میں کسی سطح پہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی وہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا جائزہ اگر لیا جائے تو ہم جہت یہ حکومت ناکام ہے. اس حکومت کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے. اور کل انشاءاللہ ہم ایک بھرپور مظاہرہ کریں گے الیکشن کمیشن کے سامنے, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی, پھر گلگت بلتستان میں, اب کشمیر میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے, تو یہ انتہائی شرمناک ہے. اور ہم ان کو ذرا یاد دلانا چاہیں گے کہ تم نے 2018 میں یا گلگت بلتستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ انتہائی شرمناک ہے. اس طرح ریاستیں نہیں چلتی. جناب والا بس 1 منٹ میں آپ کا لیتا ہوں, آپ بتائیں, آپ انصاف سے بتائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج ملائیشیا نے ہمارا جہاز روک لیا, میں توجہ چاہتا ہوں جی, میں ہاؤس کا توجہ چاہتا ہوں جی جی مولانا صاحب سب آپ کی طرف متوجہ ہیں. جی, آج ملائیشیا نے ہمارا جہاز روک لیا قرضوں کے بدلے. ایسا کل اگر کسی ایئرپورٹ پہ آپ کے نام نہاد پرائم منسٹر کو قرضوں کے بدلے روک لیں تو کیا ہوگا؟ اور روکیں گے. جب آپ قرضے واپس نہیں کریں گے تو آپ کو روکیں گے. جناب چیئرمین, کتنی رسوائی اور شرمندگی کی بات ہے. کہتے
جی ملک کو ہم نے ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کیا ہے, قرضے لیتے ہو تو واپس نہیں دیتے ہو. تو ملائیشیا جو ہمارا دوست ملک ہے, ایک اسلامی ملک, وہ مجبور ہو کے آپ کا جہاز روکتا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ کل آپ کے پرائم منسٹر کو بھی روک لیں گے. تو اس طرح کی ایک غیر سنجیدہ حکومت, اس طرح کی ایک بےہودہ حکومت, غیر منتخب حکومت. آپ بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھ جائیں. مولانا صاحب پلیز محسن صاحب پلیز, مولانا صاحب وائنڈ اپ کرو, آرام سے بیٹھ جائیں. اچھا تشریف رکھیں. سنجیدگی جی سنجیدگی ہوتی, آپ جی تشریف رکھو, تو آپ کرنے دے دیتے. جی جی تشریف غفلت نہ کریں, آپ اپنی باری پہ بات کریں. جی 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 ہاں, تو اس لیے جناب چیئرمین, اس پر ہمیں پوری قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہم مل کر ان کو ذرا گھر بھیج دیں. یہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں, حکومت اس طرح نہیں چلتی. آپ دیکھیں, آپ کا جو ہے وہ پرائم منسٹر, آپ کا چیف جسٹس, آپ کا آرمی چیف جا کے دیامر بھاشا ڈیم کے لیے چندہ کرتے ہیں. شاید آپ کے علم میں نہ ہوں, ان کے علم میں بھی نہ ہوں, 100 ارب روپے دیامر بھاشا ڈیم کے لیے نواز شریف نے پہلے تقسیم کیے وہاں کے آباد کاروں کو. 24 ارب روپے اس کے لیے, ایک سیکنڈ, 24 ارب روپے اس کے لیے. مولانا صاحب بہت ٹائم ہو گیا, باقی ساتھیوں نے بھی تقریر کر, بس ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی بات نا. اب یہ تینوں نے چندے کیے, یہ پیسے کدھر ہے, اس کا بھی تو حساب دے دیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی. ڈپٹی چیئرمین صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, جی بی پولز پہ تو میرا خیال کافی لوگوں نے بول لیا ہے, مگر آن دی اکنامک سچویشن آئی وڈ لائک, حفیظ شیخ صاحب تھے یہاں, وہ چلے گئے. ادھر ہی ہو جی, سن رہے ہیں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی شوڈ گیو اے ڈیٹیل بریفنگ ٹو دا ہاؤس. یہ ویریس جو کوشچنز ریز ہوتے ہیں نا کہ لونز بڑھ گئے, یہ چیزیں ہو گئیں, تو یہ آئسولیشن میں ہر آدمی از ناٹ انفارمڈ. یوزلی ہم اپنے وقت یہ کراتے تھے کہ فائنانس منسٹر آ کے بریفنگ دیتے تھے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا شیخ صاحب کو کہ وہ آ کے اس ہاؤس کو بریفنگ دیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, جو چیزیں ہیں, جب بھی کوئی ٹائم سیٹ کریں, ڈیٹ سیٹ کریں, اور آ کے اس کے بارے میں بریف